ہادی نے ان دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ چائے لیں گے یا کافی؟ کچھ نہیں، ہمیں شجاع غنی کے گھر کا ایڈریس چاہیے۔ وہ تو آپ یہاں کے پولیس اسٹیشن میں فون کر کے SHO سے بھی لے سکتے تھے، ہادی نے مسکرا کر ارتضیٰ کو جواب دیا۔ میر حاکم علی کے علاقے کے تھانے میں ایسی کوئی بات ہو اور ان تک نہ پہنچے، ایسا ممکن نہیں۔ اس دفعہ جواب ارتضیٰ کی طرف سے آیا تھا، وہ شاید اسی لیے اس وقت پولیس یونیفارم میں نہیں تھا۔ میرا آفس بھی انہی کے علاقے میں ہے، ہادی نے ہلکے پھلکے انداز میں انہیں چھیڑا۔ آپ اگر میم عالیہ قریشی کے بیٹے نہ ہوتے تو شاید ہم اس آفس سے بھی 100 میل کے فاصلے سے گزرتے۔ اس دفعہ جواب شہرزاد کی طرف سے آیا تھا۔ اس نے مسکرا کر سامنے بیٹھی لڑکی کی طرف دیکھا جس سے اس کی والدہ بہت زیادہ امپریس تھیں۔ میں ساتھ چلوں یا ڈرائیور کو بھجوا دوں؟ جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ میرا خیال ہے آپ لوگ ہی ہو آئیں، کیونکہ ہو سکتا ہے میں اسے دیکھ کر اپنا غصہ کنٹرول نہ کر پاؤں۔ اس کی صاف گوئی۔ شہرزاد نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیوں؟ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ شجاع غنی کو مال روڈ پر پھانسی کے پھندے پر لٹکا دے۔ کمپیوٹر پر کام کرتے سعد نے پہلی دفعہ گفتگو میں حصہ لیا۔ آپ تو اس کیس کو لے کر مجھ سے بھی زیادہ جذباتی نکلے، شہرزاد مسکرائی، اور میں میم عالیہ قریشی کے بیٹے سے اسی چیز کی توقع کر رہا تھا۔ ارتضیٰ حیدر نے مسکراتے ہوئے تبصرہ کیا۔ تو ایک مسکراہٹ نے ہادی کے لبوں کا بھی احاطہ کیا۔ شہرزاد اور ارتضیٰ دونوں اس کے ڈرائیور کے ساتھ شجاع کے گھر کی طرف نکل گئے، لیکن اس کیس کے حوالے سے ان کے ستارے شاید گردش میں تھے، اس لیے شجاع غنی کے گھر کے دروازے پر ایک بڑا سا قفل ان کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ لوگ تو کل ہی پنڈی شفٹ ہوئے ہیں، یہ اطلاع ان کے پڑوسی کی طرف سے ملی۔ اوہ شٹ اپ! شہرزاد جھنجھلا کر دوبارہ گاڑی میں آن بیٹھی۔ پنڈی کا ایڈریس ڈھونڈنا بھی کوئی مشکل نہیں، میں اسے پاتال سے بھی نکال لاؤں گا، ارتضیٰ نے اسے تسلی دی۔ لیکن کیا فائدہ؟ آج شام وہ پریس کانفرنس کرنے والا ہے، ہمیں اس سے پہلے ملنا چاہیے تھا اس سے۔ شہرزاد کے لہجے میں مایوسی در آئی۔ مجھے لگتا ہے وہ میر حاکم کے اسلام آباد والے گھر میں ہوگا۔ ارتضیٰ کی بات پر وہ چونکی۔ آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ یہ فیملی بہت شاطر ہے، انہیں اندازہ ہوگا کہ ہم لوگ اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے انہوں نے اسے انڈر گراؤنڈ کروا دیا۔ ارتضیٰ کی بات میں دم تھا، تبھی وہ اس سے متفق ہو گئی۔ لیکن اس کیس میں نہ صحیح کسی اور میں اس خاندان کو لوہے کے چنے چبواؤں گی ضرور۔ شہرزاد کا لہجہ تنفر میں ڈوبا ہوا تھا۔ پروفیشنل لائف میں اتنا پرسنل ہونا اچھا نہیں ہوتا، ارتضیٰ نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ شاید نہ ہوتی اگر انہوں نے میری گاڑی پر فائرنگ کروا کر مجھے دھمکانے کی کوشش نہ کی ہوتی۔ اس کے پاس بھی اپنی بات کا بہترین جواز موجود تھا۔ اینی ہاؤ میں اس کیس میں ہی نہیں، ہر کیس میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ارتضیٰ کا لہجہ معنی خیز تھا، لیکن وہ اس وقت سوچوں کے ازدحام میں الجھی ہوئی تھی، اس لیے نوٹ نہیں کر پائی۔ ان دونوں کی گاڑی اب مری ایکسپریس وے کی جانب دوڑ رہی تھی۔ مونیکا نے سیل فون پر ذوالکفل کا نمبر ملایا۔ کافی دیر تک گھنٹیاں بجتی رہیں، لیکن کال ریسیو نہیں کی گئی۔ اسے اپنے اعصاب چٹکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ پچھلے 3 دن سے وہ یہ نمبر بارہا ملا چکی تھی، لیکن کبھی پاورڈ آف ملتا اور اگر بیل جاتی تو اٹینڈ نہیں کیا جاتا۔ مونیکا کو لگ رہا تھا جیسے اس کی کشتی کسی منجھدار میں آ کر پھنس گئی ہو۔ اس کی بھوک پیاس اٹھ چکی تھی اور اس کی والدہ تعصب بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی تھی۔ اب تو مونیکا نے دوبارہ ان کے ساتھ چرچ جانا بھی شروع کر دیا تھا، اس لیے ان کا دل اس کی طرف سے بھی مطمئن ہو چکا تھا۔ اے رب العالمین، مجھے اس مشکل وقت سے نکال دے، مجھ پر میری طاقت سے زیادہ بوجھ مت ڈالنا۔ زیر لب دعا مانگتے ہوئے اس نے ایک دفعہ پھر ذوالکفل کا نمبر ملایا۔ تیسری بیل پر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ مونیکا کی ڈوبتی ہوئی نبض کو ایک دم ہی سہارا ملا۔ مانوس گمبھیر آواز اس کی سماعتوں میں پہنچی۔ اس کی دھڑکنوں کو قرار آ گیا۔ مونیکا، کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں، لیکن تم کہاں ہو؟ 1000 دفعہ تمہارا نمبر ملا چکی ہوں۔ سوری یار، میرا سیل فون اس ٹرپ کے دوران ایک ندی میں گر گیا تھا اور آج ہی لاہور پہنچ کر نیا فون خریدا ہے، ذوالکفل نے شرمندگی سے وضاحت دی۔ وہ اس کی پریشانی سمجھ سکتا تھا، وہ شمالی علاقہ جات کی سیر و تفریح سے لوٹا تھا۔ لیکن تم کسی اور کے فون سے تو بتا سکتے تھے نا؟
تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ کتنی اذیت میں ہوں میں؟ ایک لمحہ لمحہ قیامت بن کر گزر رہا ہے مجھ پر۔ ہونٹوں پر پھسلتی نمکینی کو محسوس کر کے اسے علم ہوا کہ وہ رو رہی تھی۔ I'm so sorry یار۔ دوسری طرف وہ جان چکا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ پلیز مونیکا چپ کر جاؤ، میں بہت گلٹی فیل کر رہا ہوں۔ تم بتاؤ میں کیا کروں؟ میکائل پاکستان آ رہا ہے۔ پرحدت قطرے مسلسل مونیکا کی گالوں پر لڑھک رہے تھے۔ میری مانو، تم فوراً لاہور آ جاؤ، ہم یہاں کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ ذوالکفل نے اس کی ڈوبتی ہوئی نبض کو زندگی بخشی۔ اسی وقت اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ مونیکا نے پھرتی سے فون بند کیا اور جلدی سے آنکھیں صاف کر کے دروازہ کھولا تو سامنے اس کی چھوٹی بہن کھڑی تھی۔ دروازہ لاک کر کے تم کیا کر رہی تھی؟ وہ مشکوک ہوئی۔ کچھ نہیں، کپڑے چینج کرنے لگی تھی۔ مونیکا خود کو سنبھال چکی تھی، ویسے بھی ذوالکفل سے بات کر کے وہ اب ذہنی طور پر پرسکون تھی۔ باہر آ کر دیکھو، ممی اور پاپا میں سخت جھگڑا ہو رہا ہے۔ وہ فکر مند انداز میں گویا ہوئی۔ کیوں؟ مونیکا کو سخت حیرانگی ہوئی، کیونکہ مارتھا اور جارج میں بلا کی ہم آہنگی تھی۔ اس نے ان دونوں کو کبھی لڑتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ جلدی سے باہر نکل آئی۔ سامنے لاؤنج میں کھڑا جارج چیخ رہا تھا، بے وقوف عورت، تم یہ کیوں نہیں دیکھ رہی ہو کہ وہ گھر کتنا سستا مل رہا ہے؟ میں ساری زندگی کرائے کے گھروں میں دھکے نہیں کھا سکتا۔ اور تم یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے ہو کہ اس گھر کے برابر میں مسجد ہے؟ مارتھا جھنجھلا کر گویا ہوئی۔ تو کیا چرچ کے آس پاس مسلمانوں کے گھر نہیں ہوتے؟ جارج کو بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ مونیکا کو دیکھ کر وہ تھوڑا دھیما ہوا۔ تم اپنی ماں کو سمجھاؤ، تھوڑا عقل سے کام لے۔ اتنی مناسب قیمت میں اتنا اچھا گھر مل رہا ہے جو میں اس کی فضول منطق کے پیچھے نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے اپنی سب سے بڑی بیٹی کو بھی اس معاملے میں شریک کیا تھا۔ یہ تو طرفداری کرے گی ہی۔ مارتھا کے طنز پر مونیکا کا رنگ اڑا۔ وہ تمہاری طرح احمق نہیں ہے۔ جارج نے فوراً اپنی بیٹی کی حمایت کی۔ ممی، اگر گھر اچھا ہے تو خرید لینے میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ وہ محتاط انداز میں گویا ہوئی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، یہ تو باپ کی چہیتی ہے، اس کی ہر بات پر حمایت کرنے والی۔ مارتھا اب اس سے بھی خفا ہو گئی تھی۔ اس کی چھوٹی بہن بھی کمرے میں آ گئی۔ ممی، لینے دینا پاپا کو گھر، یہ بھی تو دیکھیں کتنے سالوں سے ہم رینٹ پر رہ رہے ہیں۔ اچھا ہے نا، اپنا گھر ہو جائے گا۔ لو، اس کی کمی تھی، وہ بھی پوری ہو گئی۔ مارتھا نے بیزاری سے اپنی چھوٹی بیٹی کی طرف دیکھا جو باپ کے بالکل ساتھ جا کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ بیٹیوں کی طرفداری نے جارج کا موڈ خوشگوار کر دیا تھا۔ اب بتاؤ کیا کہتی ہو؟ وہ مسکرا رہے تھے۔ ظاہر ہے اب تو وہی ہوگا جو باپ بیٹیاں چاہیں گی۔ مارتھا نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ مونیکا فوراً اٹھی اور محبت سے ماں کے گلے میں بازو ڈال دیے۔ میں ممی کے ساتھ ہوں، جیسا وہ چاہیں گی وہی ہوگا۔ اس نے ماں کو مسکا لگایا۔ میں تو فی الحال یہی چاہتی ہوں جہاں بھی جاؤں پہلے تمہارا فرض ادا کر دوں۔ پوچھے میکائل سے کب کی فلائٹ ملی ہے اسے؟ وہ ہلکا سا منہ بنا کر بولی۔ مونیکا کے ان کے گلے میں گرفت ڈھیلی ہو گئی اور ساتھ ہی اس کا چہرہ بھی تاریک ہو گیا۔ فی الحال تو تم لوگ پیکنگ اسٹارٹ کرو، اب جو ہوگا نئے گھر میں جا کر ہوگا۔ جارج اپنی بیوی کے مان جانے پر خوش تھا۔ اس کا بہت سالوں سے اپنا گھر خریدنے کا خواب پورا ہونے جا رہا تھا۔